الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی ہم نے کل دیکھا تھا کہ جب فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کو آیتیں پڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور وہ پریشان ہو کر گھر آ گئے۔ تو کس کے پاس واپس آئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ پھر حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی کس کے پاس؟ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئی۔ حضرت خدیجہ کس کے پاس لے آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو، کیونکہ اس وقت وہ بڑے عالم تھے۔ تو جو واقعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا وہ ورقہ بن نوفل نے سنا، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ نبیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور ان کی جو قوم ہوتی ہے وہ ان کو نکال دیتی ہے۔ جی تو جب یہ وحی آئی تو اس کے بعد پھر وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وحی سلسلہ آنے کا بند ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ وحی کی کتنا عرصہ بند رہی؟ ابن عباس کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ وحی کی بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجح بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، قطعاً صحیح نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ وحی کے کتنے دن بند رہی؟ صرف 10 دن۔ کتنے دن؟ 10 دن۔ جی کہتے ہیں کہ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہتے تھے۔ فرماتے ہیں جب جبرائیل دوبارہ وحی لاتے ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی، وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ آپ پر جو خوف طاری ہوا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق کا انتظار ہو جائے۔ اب ابن حجر نے فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش کس لیے تھی؟ صرف جس کی 2 وجہ تھی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہوا تھا وہ ختم ہو جائے، اور وحی کی جو آنے کا شوق بڑھ جائے اور انتظار کریں۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہی سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آپ وحی کی آمد پر آپ کا ثابت قدم رہیں اور اس بوجھ کو اٹھا لیں۔ تو حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ کہاں پہ مروی ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ آپ فرما رہے تھے۔ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہلِ خانہ کے پاس آ کر مجھے چادر اڑا دو، انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر تک نازل فرمائی۔ پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور وہ نازل ہوتے چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔